بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کروموپیتھی پہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج اس کی یہ دوسری نشست ہے. کل ہم نے یہ عرض کیا جو لب لباب ہے کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں جو خلیات ہوتے ہیں ان خلیوں کے مرکزے میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کروموسوم کہتے ہیں. اب کروموسوم کا مطلب ہے لفظی مطلب کروم میں نے رنگ، او میں نے آف اور سوم میں نے باڈی. دی باڈی آف کلرز، رنگین جسمیاں، یعنی ایک چھوٹا سا جسم جو رنگوں سے بنا ہے. یہ رنگوں سے تخلیق ہونے والا جسم جو ہے یہ اساس ہے انسانی مادی وجود کی. رنگوں سے تخلیق ہونے والا یہ مادی جسم، اب یہ غور کی بات ہے، اس پر تفکر ہونا چاہیے کہ اس کا نام اللہ نے اس بندے کے ذہن میں کروموسوم ہی کیوں ڈالا. تو جب تک ہمارے کروموسوم ٹھیک کام کرتے ہیں، یہ ٹھیک کیسے کام کرتے ہیں؟ جب تک سائٹوپلازم یعنی کروموسوم کے یہ نیوکلیس کے گرد جو مایا ہے، جب تک وہ شفاف رہتا ہے، رنگوں کو پراپرلی ڈسپرس کرتا ہے یا منتشر کرتا ہے یا روشنی کو رنگوں میں پھاڑتا رہتا ہے، تو کروموسومز کو مطلوبہ رنگ دستیاب رہتے ہیں اور وہ ہیلدی فنکشن کرتے ہیں. کروموسومز کے اس ہیلدی فنکشن سے ہمارے پورے جینز، پورے جینیٹکس اور پورا باڈی کا سسٹم درست کام کرتا ہے. اگر ہمارے خیالات آلودہ ہو جائیں، ہمارے جذبات اور احساسات پولیوٹڈ ہوں، تو اس کا اثر براہ راست سائٹوپلازم پہ پڑتا ہے اور وہ اوپیک یعنی کیا کہتے ہیں اسے گدلے ہونا شروع ہو جاتا ہے. سائٹوپلازم گدلا ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ روشنی پوری طرح ڈسپرس نہیں ہوگی. اب کل ہم نے یہ بات عرض کی کہ کس طرح سے ہر چیز کا قیام لہر پہ ہے. دیکھنا یہ میری بات آپ سن رہے ہیں تو یہ بھی لہر ہے، آواز کی لہریں، اسی طرح روشنی کی لہریں، اسی طرح الیکٹرو میگنیٹک لہریں ہوتی ہیں. یہ سب لہروں کا نظام ہے. ان میں سے وہ لہریں جو ہماری بصارت کیچ کرتی ہے، پھر ان میں درجہ فریکوینسی کی درجہ بندی کا نام ہے رنگ. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. یہ فلسفہ تھا کہ رنگوں کی مقداریں اگر ہمیں پوری طرح دستیاب رہیں تو ہمارا جسمانی نظام صحت مندی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب اگر آج ہم بات کریں گے کروموپیتھی کے اس تعارف کے بعد، آج یہ بات ہوگی کہ یہ ڈائیگنوز کیسے کیا جائے کہ کسی بندے میں کون سے رنگ یا کون سی فریکوینسیاں کم ہو گئی ہیں یا کون سی فریکوینسیاں زیادہ ہو گئی ہیں. اگر دیکھیں نا، بیماری کی دو ہی وجوہات ہیں، یا رنگوں کی فریکوینسیاں کم ہو گئی ہیں کچھ رنگوں کی، اور کچھ رنگوں کی بڑھ گئی ہیں. تو کن رنگوں کی فریکوینسیاں کسی وجود میں بڑھ گئی ہیں اور کس وجود میں کون سی فریکوینسیاں کم ہو گئی ہیں، اس چیز کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے. یہ ڈائیگنوسس جو ہے اس کے لیے 3 بیسک طریقے ہیں. ڈائیگنوز کرنے کے 3 بنیادی طریقے ہیں. پہلا طریقہ جس کو روحانی طریقہ کہتے ہیں کہ بندہ جو علاج کر رہا ہے یا ڈائیگنوز کرتا ہے اس کی اپنی باطنی نگاہ کام کرتی ہو اور اس کو بندے کے گرد روشنیوں کا جو حالہ ہے وہ نظر بھی آتا ہو اور وہ یہ بھی جان سکتا ہو کہ اس حالے میں کون سا رنگ کم ہے یا کون سا رنگ بڑھا ہوا ہے. اب ایسے لوگ تو ظاہر ہے کہ شاذ و نادر ہیں.
यानी जो आपके ऑरा को देख सकते हैं। याद रखें, ऑरा मख्फी रोशनियों को कहते हैं और उसको रूह की आंख से देखा जा सकता है। तो यहाँ कितने लोगों की रूह की आंख काम करती है वो सबको पता है। अब आ जाते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, वो ये कि मेरे पूरे इस जो क्रोमोपैथी पे मैंने सालों लगाए, उसका मेरे पीएचडी के थीसिस का लुबे लुबाब और खलासा एक जुमले में, एक जुमला ये है कि जिस बंदे को जिस रंग की तलब होती है, जिस बंदे को जो रंग अच्छा लगता है, यानी वही रंग उसमें कम है। यानी रंगों की कमी बेशी को जांचने का दूसरा तरीका क्या है कि मरीज से या जो बंदा अपना असेस करना चाहता है कि कौन सा रंग कम है या ज्यादा है, वो ये देखे कि कौन से रंग की तरफ उसकी रग़बत ज्यादा है और कौन से रंग से उसको वो ओभता है, यानी उसको बेजारी फील होती है। जिस रंग से वो बेजारी महसूस करेगा वो रंग उसमें ज्यादा है, उसकी तलब नहीं है। ये निजाम अल्लाह ने रोज़े अज़ल में ही बना दिया, इसलिए इसको सिर्फ हमने प्रॉपरली समझना है। यानी हमारे अंदर जिस रंग की तलब होती है, जरूरत होती है, वो रंग हमें अच्छा लगता है। ये है सादा सा फार्मूला। इसलिए आपको जो रंग भी अच्छा लगे आप उसको दिल खोल के इस्तेमाल करें, जी भर के इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के कई तरीके हैं। उस रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, उस रंग के पर्दे लगाएं कमरों में, उस रंग की बेडशीट बिछाएं, वगैरह वगैरह। ये जो रंग आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि वो रंग की कमी है। ये डायग्नोसिस का दूसरा तरीका है। अब आ जाएं तीसरे तरीके पे, और यही असल में क्रोमोपैथी की सारी स्ट्रक्चरिंग है। यानी आप अपने इल्म के जोर पे ये तायुन करें या ये तशखीस करें कि कौन सा रंग ज्यादा है या कौन सा रंग कम है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या पता होनी चाहिए? आपको ये 6 रंगों के, ये 7 रंगों के खवास याद करने होंगे। 7 रंगों के खवास याद करना, ये पहला दर्जा। दूसरा कि ये बॉडी में मुकामात है। 2 चीजें, रंगों के खवास और दूसरे हमारे जिस्म में रंगों के मराकज़ है। अब होता यह है कि या तो हम इन रंगों के मराकज़ को भी समझ लें। मसलन ये सर का पूरा हिस्सा लिख लीजिए, इसको लिखते जाइए। सर और गर्दन, पूरी की पूरी गर्दन और सर, ये सारा नीले रंग का जोन है। यहां से रिलेटेड तमाम अमराज का इलाज आप नीले रंग से बआसानी कर सकते हैं। नीले रंग की फिर एप्लीकेशन के तरीके बाद में हम बताएंगे। इस वक्त बात हो रही है कि ये 6 मराकज़ जो है इनको समझ लें। 6 रंगों के मैं अर्ज कर देता हूँ। हल्के नीले आसमानी 7वें रंग को अब डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे, क्योंकि वो बता देता हूँ चलें आपको कि असल में वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और वो स्पेशल केसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बाकी 6 रंग यानी नीला और उसके बाद सब्ज और उसके बाद पीला, फिर ऑरेंज और सुर्ख और जामनी, ये 6 रंगों की बात हम करेंगे। हम 6 रंगों से ही सारा इलाज हो जाता है हर बीमारी का, सिवाय वो जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़े या हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हों और उसके लिए सर्जरी की जरूरत हो, वहां पे हम रंगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बात में यह अर्ज कर रहा था कि सर नीले रंग के जोन में आता है, सीना, छाती, फेफड़े और आसाब
سینہ، پھیپھڑے اور اعصاب، یہ نارنجی رنگ کا زون ہے۔ پیٹ کے متعلق تمام امراض، گیس ہو، قبض ہو، کھانا ہضم ہونے کے مسائل ہوں، پیٹ سے ریلیٹڈ، معدے سے ریلیٹڈ تمام امراض کا تعلق زرد رنگ سے ہوتا ہے۔ خون کی کمی اور بیشی دونوں صورتوں میں سرخ رنگ کا، اگر سرخ رنگ زیادہ ہوگا تو خون میں سرخ رنگ کی زیادتی کے اثرات ہوں گے، غصہ آئے گا، ہائی بلڈ پریشر ہوگا۔ تو خون سے ریلیٹڈ رنگ ہے سرخ۔ جلد اور جلدی امراض اور عضلات، جلدی امراض اور عضلات سے ریلیٹڈ رنگ ہے سبز۔ اس کے بعد نارنجی رنگ کا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پھیپھڑوں کے تمام امراض، سانس سے ریلیٹڈ امراض اور اعصابی امراض کا بہترین علاج ہے۔ یعنی یہ امراض بیسیکلی نارنجی رنگ کی کمی سے ہوتے ہیں، یعنی اعصابی امراض اور سانس سے ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں وہ نارنجی رنگ کی کمی کو دور کر دینے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ جامنی رنگ جو ہے، جامنی رنگ در حقیقت غدودوں سے متعلق ہے، جس میں انسانی میں جتنے غدود ہیں، پیچویٹری گلینڈ سے لے کے آپ کے جگر تک، گردے بھی اسی میں آتے ہیں، اور تمام مطلب گونیڈز ہو گئے تو اووریز ہو گئیں، اور یہ سارے کے سارے غدود جو ہیں یہ باڈی میں ان کے لیے ہم جامنی کلر استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی اپلیکیشن پہ بات کریں گے تو پھر مزید باتیں واضح ہو جائیں گی۔ فی الحال میں نے یہ 6 رنگوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ باڈی کے کس حصے سے، کس پورشن سے کون سا رنگ ریلیٹ کرتا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ دوسری بات جو ہے وہ رنگوں کے خواص، تو رنگ اس کو دوہرا لیں ذہن میں کہ باڈی کا یہ جو حصے میں نے عرض کیے، پہلا ہے سر، گردن تک، اس میں آنکھیں بھی آ گئیں اور منہ بھی آ گیا، منہ کے چھالے ہو گئے، تو یہ ساروں کے لیے، نیند کی کمی کے لیے، سب ہائی بلڈ پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم 2 رنگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک سبز رنگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اینٹی ڈاٹ ہے سرخ رنگ کا، اور دوسرا نیلا رنگ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کیا ہے، نیچے آ سکے، یعنی بی پی کو لو کیا جا سکے۔ تو نیلا رنگ جو ہے یہ سر اور گردن، کان کے، ناک کے، منہ کے، آنکھوں کے امراض کا بہترین علاج مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے چھاتی میں، یعنی چھاتی سے ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں، جہاں پہ سانس کے مسائل آ گئے اور اعصابی امراض آ گئے، وہاں پہ نارنجی رنگ استعمال ہوگا۔ اس سے نیچے پیٹ کے، تو یہ 3 رنگ، یہ یلو کلر آ گیا، یعنی معدہ اور معدے سے ریلیٹڈ آنتوں کا، قبض کا، دستوں کا، یہ ساروں کا علاج پیلے رنگ سے بآسانی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ سرخ رنگ وہ خون کے امراض، تھیلیسیمیا کا بہترین علاج ہے کہ آپ اسے سرخ رنگ کی ڈوز دیں، سرخ رنگ وافر مقدار میں دیں۔ ڈینگی کا بہترین علاج ہے سرخ رنگ۔ سینکڑوں مریضوں کا علاج ہم نے کیا، اور ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ 20,000 پلیٹلیٹس، اب بشرطے 5 خوراکیں ڈیلی دی جائیں۔ یہ پھر ہم بعد میں اپلیکیشن جب ڈسکس کریں گے تو تب ذکر کریں گے۔ اس وقت بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرخ رنگ کی کنیکٹیوٹی یا ریلیشن کس کس جگہ، یعنی خون سے بنتا ہے۔ سرخ رنگ
बेसिकली लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिया जाना जरूरी होता है। तो ये हो गए हमारे कितने रंग? हाँ, सब्ज रंग रह गया। सब्ज रंग जो है वो जिल्द और उजलात यानी मसल्स, मस्कुलर पेन्स के लिए और जिल्दी इमराज के लिए ग्रीन कलर बहुत मुफीद है। और सब्ज के बाद रह गया नारंगी। तो नारंगी सॉरी कहते हो जामनी। जामनी रंग बेसिकली सुर्ख और नीले की आमेज़श से बनता है और ये तमाम गदूदों से रिलेटेड है। अब अगर आप कागज पे ये 6 चीजें लिख लें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे याद कर लें कि कौन सा रंग किस हिस्से के लिए, तो आपको आगे। इसके बाद दूसरी बात जो है वो है रंगों के खवास को याद करना कि कौन से रंग के क्या खवास है। अब जब हम इन रंगों को किताब में पढ़ के याद करेंगे, किताब में जरूर आप पढ़ें, हर रंग के खवास दिए गए। जिस एंगल से मैंने अर्ज किया मुख्तसर तौर पे मैं अर्ज कर देता हूं कि नीला रंग ब्रेन सेल्स की रिपेयर करता है। ब्रेन सेल्स में जो टूट फूट हुई होती है उसकी रिपेयर करता है। इसका मिजाज सर्द है। ये मिजाज को समझ लीजिए। रंगों के खवास को याद करने का बहुत आसान तरीका ये, हमारे 3 रंग जो हैं वो ठंडे रंग कहलाते हैं और 3 रंग गर्म कहलाते हैं और एक रंग जो है वो मोतदिल है। जो ठंडे रंग हैं उसमें आसमानी रंग, नीला रंग और बनफशी या जामनी या बैंगनी या बेजनी, यानी ये चारों एक ही रंग जामनी की नस्लें हैं या किस्में हैं। तो ये 3 रंग जो हैं आसमानी, नीला और बनफशी, ये ठंडे रंग माने जाते हैं। जर्द, नारंगी और सुर्ख ये गर्म रंग माने जाते हैं। तो पीछे बचा आपका सब्ज, वो रंग जो है वो मोतदिल कहलाता है। अब एक बात और सुन लीजिए, 3 रंग जो हैं ये बुनियादी रंग कहलाते हैं, मसलन सुर्ख, नीला और पीला, ये बेसिक कलर है। इनकी आमेज़श से बाकी 3 रंग बनते हैं, बल्कि हर रंग के शेड्स इन्हीं 3 रंगों की आमेज़श से बनते हैं। मसलन पीला और सुर्ख मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, सुर्ख और नीला मिलाएंगे तो जामनी बनेगा, पीला और सुर्ख मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, सुर्ख और नीला मिलाएंगे तो जामनी बनेगा, नीला और पीला मिलाएंगे तो सब्ज बनेगा। ये बात समझ आ गई कि 3 रंग प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं और फिर ये आगे हर 2 रंगों के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा रंग बनता है जो कि टोटल इसको 6 रंग बना देते हैं। मैंने कहा कि नीले, हल्के नीले रंग को, आसमानी रंग को अलग रखें। वो बहुत ठंडा होता है, वो हम आंखों के अमराज में इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे जहां पे मोतिये को काटना हो। उसका क्या तरीका है वो एप्लीकेशन के वक्त हम अर्ज करेंगे। तो रंगों के खवास यानी कि इनके मिजाजों को समझना, तो मैंने अर्ज किया कि 3 रंग ठंडे हैं और 3 रंग गर्म हैं। अगर मिजाज में तेजी है इसका मतलब उसमें गर्म रंग ज्यादा है। अगर मिजाज में सुस्ती है, काहली है, इसका मतलब है उसमें ठंडे रंग ज्यादा हैं, तो उसको गर्म रंग दिए जाएंगे। ये कवानीन अगर आपने याद कर लिए और ये बातें समझ ली और ये लोकेशन जो हैं ये आपके जहन में क्लियर हो कि भाई कौन से रंग किस बॉडी पार्ट से ज्यादा रिलेटेड है, तो ये आप अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, हिकमत को इस्तेमाल करते हुए अंदाजा करते हैं कि किस बंदे को कौन सा रंग दिया जाना चाहिए। मैं आपके साथ एक अपना जाती तजर्बा यहाँ शेयर कर देता हूँ। ये नॉर्मली ये होता था कि
فون پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ علاج بتائیں، تو وہ فون پہ پوچھنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کئی دفعہ یہ ہوا کہ ایک مثال ہے کہ خاتون کے حوالے سے صاحب تھے، انہوں نے کہا میری والدہ کے ٹانگوں میں درد ہے. اب میں نے فون پہ بات سنی تو میں سمجھا کہ ان کے مسلز کا مسئلہ ہوگا، تو میں نے ان کو سبز رنگ تجویز کر دیا. انہوں نے 2 دن استعمال کیا اور تیسرے دن ان کا فون آیا، دھاڑ رہے تھے وہ، بہت ہی برا بھلا کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا حرکت کی، میری والدہ کی تکلیف بڑھ گئی ہے. مجھے سچی بات ہے بہت ہی شرمندگی ہوئی. میں نے ان سے عرض کی کہ میں خود حاضر ہوتا ہوں، میں یہ دیکھ کے بات کرتا ہوں. خیر جی جب میں گیا تو جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو خاتون کو دیکھتے ہی مجھے نظر آ گیا کہ اس میں تو سرخ رنگ انتہائی کم ہے، یعنی ان کے چہرے پہ زردی کھنڈی ہوئی تھی، زرد ہوا تھا، خون تھا ہی نہیں ان میں. اب غور کریں، دیکھیں نا، تو نظر سے دیکھنے سے پتا چل گیا کہ اس میں تو سرخ رنگ کم ہے. تو میں نے ان کو سر پہ ہاتھ مارا اور ان سے کہا بھائی آئندہ میں فون پہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کون سا علاج کریں. تو خیر قصہ مختصر یہ کہ میں نے وہ سرخ رنگ تجویز کیا، انہوں نے استعمال کیا، اللہ نے کرم کیا. پھر بعد میں جب لوگوں نے فون پہ پوچھنا شروع کیا تو میں نے 3 سوال تیار کر لیے تاکہ جب ہم فون پہ بات کرتے ہیں تو چونکہ مریض تو سامنے ہوتا نہیں ہے، وہ بہت سی چیزیں جو آدمی آنکھوں سے نوٹ کر لیتا ہے وہ اگلا بیان کرنے میں نہیں کر پاتا یا نہیں کر سکتا، تو اس کے ہم 3 سوال پوچھ لیتے ہیں. مثلا ان کی نیند کیسی ہے؟ جو ہی وہ کہتے ہیں نیند کم ہے تو یہ تو نیلے رنگ کی ضرورت پڑ گئی ہے. دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ بی پی کیسا ہے؟ اگر وہ کہہ دیں کہ بی پی لو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سرخ رنگ کی ضرورت پڑ گئی. اگر وہ تیسرا سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی ان کو پیٹ کے مسئلے تو نہیں ہے، گیس کا یا قبض کا مسئلہ تو نہیں ہے، اگر وہ کہہ دے کہ ہاں تو اس کا مطلب ہے ان کو پیلا رنگ بھی دینا ہے. غور کریں کیا کیا میں نے، سوالوں کے ذریعے میں نے 3 سوال پوچھے. نیند کا، کیونکہ نیلے رنگ کی کمی سے نیند کم ہو جاتی ہے. بلڈ پریشر کا پوچھنے سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ اگر بی پی لو ہے تو اس کو گرم رنگ دینے ہیں، اگر بی پی ہائی ہے تو گرم رنگ نہیں دینے. اگر بی پی لو ہے تو گرم رنگ دینے، ان کو آپ زرد بھی دے سکتے ہیں. آگے اگلا سوال یہ قبض کے حوالے سے یا پیٹ کے حوالے سے پوچھنے کے بعد یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کون سے ان کے زون کیا ہیں. دیکھیں نا یہ 3 پرائمری کلرز جو ہیں، یہ تینوں پرائمری کلرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا میں نے 3 سوالوں سے. نیند کیسی ہے، بی پی کیسا ہے اور پیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ 3 سوال پوچھنے کے بعد کہتا ہوں جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے. تو جب وہ مسئلہ بتاتے ہیں تو میں یہ ان 3 سوالوں کی مدد سے یہ اندازہ کرتا ہوں کہ کون سا رنگ ان کو دینا مناسب رہے گا. تو یہ ہے ڈائگنوسٹک کا طریقہ. نمبر 1 کہ آپ کی نظر کام کرتی ہو، اگر نہیں کرتی تو دوسرا طریقہ کہ آپ کو مقامات یاد ہوں کہ کون سے مقام سے باڈی کے کون سے عضو سے کون سے حصے سے کس رنگ کا تعلق ہے. اور مسئلہ ایک بہت ضروری بات میں بھول نہ جاؤں کہ نیلا رنگ جلے اور کٹے کا، چوٹ کا بہترین علاج ہے. نیلا رنگ جلے اور کٹے اور چوٹ کے لیے بہترین رنگ ہے. گھر میں ہر گھر میں نیلے رنگ کی بوتل رکھیں. جہاں کوئی جل جائے، ہاتھ جل جائے یا ٹانگ جل جائے، یا جیسے کبھی خواتین اکثر ہوتا ہے کہ وہ کھانا پکاتے ہوئے گھی پڑ گیا تو وہ باڈی کا، آپ اس جگہ ٹیشو پیپر رکھ کے نیلے رنگ میں چارج کیا ہوا پانی اس پہ ٹپکائیں، مسلسل ٹپکاتے رہیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ 2 سے 3 منٹ میں جلن ختم ہو جائے گی اور چھالا نہیں پڑے گا. یہ اتنا جادو اثر علاج ہے.
نظام علاج ہے، یہ ایسا تھراپیوٹک سسٹم ہے. بہرحال یہ آج اتنی بات آپ نے سمجھ لی کہ ڈائگنوسٹک کے لیے ہم نے کیا کیا باتیں عرض کی. ان باتوں کو اگر آپ نے ذہن نشین کر لیا تو آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس بندے کو کون سے رنگ کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ 3 پرائمری کلرز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ 3 سوال یاد رکھیں: نیند کیسی ہے، بی پی کیسا ہے، اور گیس کا مسئلہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ آج میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. اگر اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو میری التجا ہے کہ آپ اس بات کو 2-4 بار سن لیں، پھر اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟ سر ایک بات پوچھنی تھی. ارشاد. سر اگر کوئی مسئلے جیسے 2 یا 3 اکٹھے مسئلے ہیں، جیسے پیٹ کا ہے، سر کا کوئی مسئلہ ہے، تو ان کو ان پانی کا کمبینیشن دیا جائے گا؟ جب ہم ابھی تو دیکھیں بیسک باتیں ہو رہی ہیں نا، ابھی تو آج ہم نے ڈائگنوسٹک پہ بات کی. اب ہم جب ایپلیکیشن پہ بات کرنے کے بعد چوتھا جو لیکچر ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی بیماریاں جہاں ایک سے زیادہ رنگ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ بیماریوں کو ہم آخر میں، پہلے ذرا متعارفی نشستیں چل رہی ہیں ابھی تو یہ تعارف ہو رہا ہے کہ بھئی ڈائگنوسٹک کیسے کی جاتی ہے. دیکھیں نا، ہر نظام علاج میں ڈائگنوسٹک کا اپنا ایک سسٹم ہے. ہومیوپیتھی والے سوال پوچھتے ہیں، کیفیات سنتے ہیں، ان کیفیات کی روشنی میں دوائی تجویز کرتے ہیں. غور کریں. ایلوپیتھی والے آپ کے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اس کے خون میں کون سے جراثیم گھس گئے، ہاں یا نہیں؟ اسی طرح وہ یا سی ٹی اسکین کرتے ہیں یا جو بھی ان کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ اپنے طریقے سے ڈائگنوسٹک کرتے ہیں. حکیم صاحب کہیں نبض دیکھتے ہیں، کہیں زبان نکال کے دیکھتے ہیں، کہیں آنکھ کا نچلا پپوٹا ایسے نیچے کر کے اس کے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہر تھراپیوٹک سسٹم، ہر نظام علاج میں ڈائگنوسٹک کا اپنا طریقہ ہے. میں نے آپ کو یہ جو آج باتیں عرض کی، یہ کروموپیتھی کا طریقہ ہے کہ ڈائگنوز کریں کہ کون سا رنگ دینا ہے. یعنی یہ بات کلیئر تو ہو نا، پھر آگے چلیں گے ہم مختلف بیماریوں کو الگ سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ مثلا جیسے اب شوگر ہے. اب شوگر جو ہے یہ بیسیکلی پیلے رنگ اور جامنی رنگ کی کمی سے ہوتی ہے، کیونکہ غدودوں کا انوالو ہے اور میدا انوالو ہے. اس میں میدا درست فنکشن نہیں کر رہا اور ادھر پینکریاس لبلبا جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. تو پھر ہم جامنی اور زرد رنگ دیتے ہیں تو شوگر کنٹرول کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی سر. اب بعض کیسز میں یہ تینوں بیسک کلرز دیے جاتے ہیں. مثلا ڈیفارمڈ باڈیز ہیں، بچے جو ہیں کب نکل آیا یا بچے کے باڈی میں ڈیفارمیشن ہے، تو اس کے لیے ہم تینوں رنگ دیتے ہیں، نیلا، پیلا اور سرخ. اور وہ اس طرح کمبینیشن نہیں دیا جاتا، ہر رنگ کو 5-5 منٹ کے وقفے سے دیا جاتا ہے. یعنی اگر پانی، پھر آگے وہ اپلیکیشن آئے گی نا کہ ہم کس طرح دے سکتے.